بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ جی تو ناظرین، وہ ایک عظیم فاتح اور دلیر جنگجو تھا۔ وہ بیس بدلنے کا شوقین تھا۔ کئی بار وہ اسٹیج سے غائب اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ تماشائیوں کو حیران کرنے میں اسے بڑا لطف آتا۔ کبھی وہ گداگر کا روپ دھارتا اور کبھی مہمان بن کر دسترخوان پر اکیلا مزے اڑاتے دکھائی دیتا۔ وہ بہت حاضر دماغ تھا، مختصر یہ کہ وہ مشرق کا سچا اداکار تھا۔ طرابلس کا راہب ولیم شاہد ہے کہ سپاہی کی حیثیت سے وہ جولیس سیزر سے کم نہ تھا۔ وہ منگولوں کے سنہری غول کا تاتاری سپاہی تھا، فطری طور پر جنگجو۔ اس کی عسکری صلاحیتیں دشت و صحرا میں پروان چڑھیں۔ اسے دمشق میں تقریباً 500 کے روپے میں فروخت کیا گیا۔ وہ بحری مملکوں کے جتھوں میں بطور تیر انداز شامل ہوا اور بالآخر ان کا سردار بن گیا۔ وہ اکیلا خاقان اعظم کی یلغار کے سامنے حائل ہوا اور منگولوں کے رخ پھیر دیے۔ اس کے جوابی حملے نے سینٹ لوئس کا دل اور فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ صرف فاتح سلطان ہی نہیں تھا بلکہ امیر المومنین بھی، الف لیلہ کا نیک سیرت خلیفہ۔ وہ بڑا موجی بندہ تھا، بلا کا خوش طبع انسان تھا۔ بیبرس کو روپ بدلنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ بیس بدل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حماموں پر دھاوا بولتا اور عورتیں منتخب کر کے غائب ہو جاتا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا نکل جاتا تو دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا اور چوتھے دن صحرائے عرب میں وہ تاتاریوں کی طرح بڑا حوصلہ مند تھا۔ ایک دن میں میلوں کی مسافت طے کر لیتا۔ لوگ سمجھتے کہ وہ نیل پر داد عیش دے رہا ہوگا، لیکن وہ حلب کے قلعے کے تہرے دروازوں میں داخل ہوتا تھا۔ اس کے مشیروں اور وزیروں کو بھی اس کے عزائم کا علم نہ ہوتا۔ ہر شخص کو یہی خیال رہتا، ممکن ہے کہ سلطان اس کے قریب بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہو۔ جامع مسجد کے قریب قاضی کے دوش بدوش بیٹھا جھوم جھوم کر تلاوت کرنے والا در حقیقت سلطان ہو۔ لوگ اس کے کارنامے سن کر خوش ہوتے لیکن اس کے تقرب سے گھبراتے۔ اس کی آمد سے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ وہ جہاں دیدہ اور جہاں گرد سلطان تھا۔ اگر کہا جائے اس زمانے کا سب سے بڑا سیاستدان تھا تو مبالغہ نہ ہوگا۔ لوگ سلطان کی غیر موجودگی سے پریشان ہو رہے ہوتے تو وہ اچانک واپس آتا، گھوڑے سے اترتا اور سیدھا دیوان وزارت میں گھس جاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، مصنف ہیرالڈیم، یہ داستان مشہور ہے۔ وہ بیس بدل کر ایشیائے کوچک کے دورہ افتادہ علاقے میں پہنچ گیا۔ بظاہر یہ واقعہ الف لیلہ کی کہانیوں جیسا لگتا ہے، لیکن مورخین نے جس تواتر سے نقل کیا ہے اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن بیبرس نے ایک تاتاری سپاہی کا بھیس بدلا اور تن تنہا شمال کی طرف غائب ہو گیا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ تاتاریوں کے علاقے میں داخل ہوا اور کریا پھر کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ مختصر زبانوں میں مہارت رکھنے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گھل مل جاتا تھا، اس لیے اس پر کسی کو شبہ نہ ہوا۔ ایک دن اس نے تاتاری علاقے کے کسی نانے بائی کی دکان پر کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ پھر اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور وہاں سے تاتاری فرما رواں کو خط لکھا، میں تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں نان بائی کی دکان پر انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی فرما کر وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو، کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ معلوم نہیں اس ستم ظریفی کا ہلاکو خان پر کیا اثر ہوا، لیکن قاہرہ کے بازاروں میں لوگ یہ قصہ سن کر کہکے لگاتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان عیسائی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوا اور کئی ہفتوں تک ان کے فوجی استحکامات کا بھرپور جائزہ لینے میں مصروف رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 20 ایسے قلعوں کو دیکھنے میں کامیاب ہوا جو عیسائیوں کی قوت کا مرکز تھے۔ ایک دن اس نے عجیب ستم ظریفی کی۔ اس نے ایک قاصد کا بھیس بدلا اور ایک ہرن کا شکار لے کر سیدھا انطاکیہ کے حاکم بوہمنڈ کے پاس دربار میں جا داخل ہوا۔ سلطان نے بوہمنڈ کے سامنے ایلچیوں کے انداز میں عرض کیا، عالی جاں ہمارے آقا ملک الظاہر کو بہت افسوس ہے، آپ معذور ہونے کی وجہ سے اپنا شکار کا شوق پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ تازہ شکار آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا ہے، آپ اسے قبول فرمائیں، ہمارے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔
جب بیبرس قلعہ سے باہر چلا گیا تو کسی نے آ کر بوہمنڈ کو بتایا۔ یہ ایلچی خود سلطان تھا۔ یہ سن کر بوہمنڈ پر لرزاں طاری ہو گیا۔ غرض اس کی بیدار مغزی نے جہاں اسے اپنی عوام کی آنکھوں کا تارا بنایا تھا، وہاں دشمنوں کے دل پر ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ اس کا نام سن کر تھر تھر آتے تھے۔ تاتاریوں کو ان کی عروج میں روکنے والا یہی مجاہد تھا۔ مورکائن جالوت کا ہیرو اور اسلامی دنیا کے اس عظیم مجاہد کے سامنے جب کوئی ہلاکو خان کے ظلم و جبر کی باتیں کرتا تو یہ کہہ کر لگا کر کہتا کہ وقت نے انہیں دو، ان تاتاریوں کو ہم دکھا دیں گے کہ لڑنا صرف وہ نہیں جانتے۔ تاتاریوں کے عروج کے دور میں سلطان بیبرس کے دربار میں جب ہلاکو خان ایلچی حاضر ہوئے اور بدتمیزی سے بات کی تو بیبرس نے ان کے سر قلم کر دیے اور کہرہ کے بازاروں میں لٹکا دیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مصر کے اس بہادر نے تاتاریوں کو پہلے ہی معرکے میں ایسی شکست دے دی کہ اس کے بعد وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔